الفاتحہ۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال سبحانه وتعالى في كلامه المبين اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العلی العظیم۔ جہاں جہاں حضرات تشریف فرما ہے صلوات پڑھ دے اپنے انداز میں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے مولا اس ذکر پاک کو سن کے خوش ہونے والوں کو مولا آل محمد کے صدقے میں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ مولا تمام موالیان حیدر کرار کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ مولا علی والوں کا بول بالا فرما۔ یا مولا وہ منظر جلد سے جلد ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا کہ سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہ کا روزہ تعمیر ہو جائے۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، جیسے کہ آپ تمام حضرات کو پتہ ہے کہ پچھلی جو ہماری دو نشست تھی موضوع تھا ہمارا توحید اور رسالت کے ساتھ ساتھ علی ولی اللہ کی گواہی لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے، عین واجب ہے، عین ضروری ہے۔ علی ولی اللہ کے بغیر نہ توحید قبول ہے نہ رسالت قبول ہے۔ اور اسی پر اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں کے حوالے آپ تمام کی پیش نظر کیے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مذہب شیعہ خیر البریہ کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، یہ شیعوں کا بڑھایا ہوا کلمہ نہیں ہے بلکہ قرآن اور حدیث کے عین مطابق یہ کلمہ ہے۔ جو کہتے ہیں، میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ عرض کیا تھا آپ تمام کی خدمت میں کہ یہ ہمارا بڑھایا ہوا کلمہ نہیں ہے بلکہ اہل سنت نے اپنا کلمہ گھٹا دیا۔ یہ کلمہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے بعد مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے۔ بغیر علی ولی اللہ کے کوئی بھی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، بغیر علی ولی اللہ کے اقرار کے، بغیر ولایت علی کے اقرار کے کوئی بندہ مومن ایک طرف و مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قبول اسی کی توحید اور رسالت اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے جو ولایت علی کا اقرار کرے۔ تو جس نے ولایت علی کا اقرار نہیں کیا تو نہ اس کی رسالت قبول ہے نہ اس کی توحید قبول ہے، تو اسلام سے تو دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو میں نے آپ تمام حضرات کی خدمت میں کچھ 7 دلیلیں پیش کی تھی مذہب شیعہ خیر البریہ کے کلمے پر۔ پہلی قرآن کریم سے جو آیت میں نے پہلی دلیل جو پیش کی تھی وہ تھی آیت ولایت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ 3 ولیوں کا ذکر کیا اور یہ آیت میں نے 20 سے 21 کتابوں کے حوالوں سے گفتگو کرنا چاہی تھی کہ یہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ جو آخری ولی ہے وہ مولا علی ہے۔ تو جب اللہ کی ولایت کا اقرار کیا ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، جب رسول اللہ کی ولایت کا اقرار کیا ہم نے پڑھا محمد رسول اللہ، جب مولا علی کی ولایت کا اقرار کیا ہم نے پڑھا علی ولی اللہ۔
لہٰذا یہ کلمہ ہمارا بڑھایا ہوا بالکل بھی نہیں۔ دوسری جو آیت میں نے پیش کی تھی وہ تھی سورہ نساء سے آیت نمبر 59 پارہ نمبر 5، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ یہاں پر بھی امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر لکھا کہ اولی الامر بالکل رسول کی طرح معصوم عن الخطا ہونا چاہیے۔ اور اسی آیت کے ذیل میں، اسی آیت کی ڈیٹیل میں شیخ سلیمان حنفی مفتی اعظم قسطنطنیہ نے لکھا کہ یہ آیت بھی مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ پتہ چلا اولی الامر کی اطاعت بھی عین ضروری ہے، عین واجب ہے، جیسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ تو جب اللہ کی اطاعت کی بات آئی ہم نے پڑھا، دیکھیں اطاعت سے پہلے اقرار ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں تو اقرار ضروری پڑھنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مانتے تو اقرار ضروری ہے، محمد الرسول اللہ۔ اور جب مولا علی علیہ السلام کو ولی مانتے ہیں تو اقرار ضروری ہے، پڑھنا پڑے گا، عین واجب ہے، ضروری ہے کہ علی ولی اللہ کا اقرار کیا جائے۔ تو جب اطاعت پروردگار کی بات آئی ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، جب اطاعت رسول کی بات آئی ہم نے پڑھا محمد الرسول اللہ، جب اطاعت اولی الامر یعنی مولا علی کی اطاعت کی بات آئی تو ہم نے پڑھا علی ولی اللہ۔ لہٰذا یہ کوئی بڑھایا ہوا کلمہ نہیں ہے بلکہ قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے۔ تیسری دلیل جو میں نے پیش کی تھی قرآن کریم سے وہ سورہ صافات کی آیت نمبر 24 پارہ نمبر 23 سے میں نے پیش کی تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے پروردگار وقفوہم انہم مسئولون، کہ انہیں روکو، قیامت کا آخری سوال ہوگا۔ اللہ فرمائے گا روکو انہیں، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے انہیں روکا جائے گا، جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے انہیں روکا جائے گا اور سوال کیا جائے گا۔ یہاں پر میں نے اہل سنت کی 10 کتابوں کے حوالوں سے میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہا کہ یہ آخری سوال ہوگا وہ ولایت علی کے بارے میں ہوگا۔ لہٰذا لا الہ الا اللہ اللہ پوچھ چکا ہوگا، محمد رسول اللہ کے بارے میں اللہ پوچھ چکا ہوگا، تبھی تو یہ آخری سوال ہے۔ اور اللہ آخری سوال علی ولی اللہ کے بارے میں پوچھے گا۔ اگر علی ولی اللہ کا اقرار دنیا میں نہ ہوا تو اللہ وہ توحید اور رسالت کا اقرار بھی منہ پہ مار دے گا۔ اس کے بعد چوتھی دلیل جو میں نے پیش کی تھی وہ تھا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، پارہ نمبر 25 سورہ زخرف آیت نمبر 45۔ تو اس کے ذیل میں نے 9 اہل سنت کی کتابوں کے حوالے سے پیش کیا تھا کہ تمام نبیوں کو جب بھیجا گیا تو ان سے ایک وعدہ لیا گیا۔ وہ کون سا وعدہ تھا؟ کون سا وعدہ ان سے لیا گیا؟ کون سا اقرار ان سے لیا گیا؟ تو سب نبیوں نے ایک ساتھ ایک آواز میں جب رسول اللہ نے ان سے معراج کی رات پوچھا کہ بتاؤ اے نبیوں تمہیں کس بات پہ، کس اقرار کے ساتھ تمہیں مبعوث کیا گیا؟ تو انہوں نے سارے نبیوں نے مل کے ایک جواب دیا کہ ہم نے آپ کی رسالت اور مولا علی علیہ السلام علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اقرار کے بعد اللہ نے ہمیں مبعوث فرمایا۔ تو نبیوں نے بھی مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کیا، اللہ نے انہیں تب تک بھیجا ہی نہیں جب تک انہوں نے ولایت علی کا اقرار نہ کر لیا۔ تو یاد رکھیں ولایت علی کے اقرار کے بغیر بندہ مومن ایک طرف وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ جب میرے 5ویں دلیل جو میں نے پیش کی تھی وہ تھی پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 67 سے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ آیت غدیر ہے، یہاں پر دین تکمیل ہوا ولایت علی کے اعلان کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے رسول پہنچا دیجئے وہ حکم جو پروردگار نے تم پر نازل کر دیا ہے، جو نازل ہو چکا ہے اسے پہنچا دیجئے۔ اور یہ آیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کا بازو بلند کر کے اعلان فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور اس پر بھی میں نے اہل سنت کی 6 کتابیں آپ تمام کی خدمت میں پیش کی تھی۔ اور اگلی جب یہ اعلان ولایت علی ہوا تو اس کے بعد یہ ایک آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج ہم نے دین کو اکمل کر دیا، آج ہم نے نعمتیں تمام کر دی، آج ہم اس دین سے راضی ہو گئے۔ ولایت علی، اور اس پر بھی میں نے اہل سنت کی 3 کتابوں کے حوالے پیش کیے تھے۔ تو جب ولایت علی کے اعلان کے بعد دین کی تکمیل کا اعلان ہوا، یعنی ولایت علی کے اعلان سے پہلے دین مکمل نہ تھا، تو جناب والا ولایت علی ولی اللہ کے بغیر جب دین مکمل نہ تھا تو مسلمانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے کلام کو گواہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر مان کے ذرا بتاؤ، جب دین ولایت علی کے بغیر کامل نہ تھا آپ کا کلمہ کیسے کامل ہو جائے گا؟
علی ولی اللہ کے بغیر۔ چھٹی دلیل جو میں نے پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایتہ بعلی، عرش پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلمہ لکھا دیکھا تھا اس میں بھی مولا علی علیہ السلام کا نام شامل تھا، اور اس پر بھی میں نے اہل سنت کی 8 معتبر ترین کتابوں کے حوالے پیش کیے تھے۔ یعنی کلمے میں مولا علی علیہ السلام کا نام کوئی بدعت نہیں بلکہ اللہ کا پسند کیا ہوا نام ہے۔ عرش اعظم پہ جو لکھا ہوا جو کلمہ ہے اللہ نے اس میں بھی مولا علی علیہ السلام کے نام کو اپنے اور اپنے رسول کے ساتھ وہاں پہ لکھ کر رکھا ہے تاکہ کوئی بھی اس کا منکر نہ ہو سکے۔ اور آخری دلیل جو میں نے پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کہ جنتی اور جہنمی کے درمیان ایک ندا دینے والا ندا دے گا۔ سورہ اعراف سے میں نے یہ آیت پیش کی تھی کہ اللہ ظالموں پہ لعنت فرماتا ہے، تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ظالمین ہیں قرآن کریم میں میرے الگ الگ مقامات پہ الگ الگ نام ہیں، مگر یہاں پر جو ظالموں کا ذکر ہے ان سے مراد وہ ہیں جنہوں نے میرے حق کو اور میری ولایت کو جھٹلایا۔ یعنی اللہ ان پہ لعنت فرماتا ہے جو ولایت علی کا انکار کرتا ہے، جو ولایت علی کو جھٹلاتا ہے، یعنی جو علی ولی اللہ کا منکر ہوتا ہے اللہ اس پہ لعنت فرماتا ہے۔ اور ایک اور میں نے قرآن کریم کی آیت سے میں نے ایک حوالہ پیش کیا تھا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صراط مستقیم سے مراد مولا علی علیہ السلام کی ولایت ہے۔ یہ 7 دلیلیں میں نے پیش کی تھی، اور ان 7 دلیلوں سے یہ نتیجہ، پہلے بھی نتیجہ یہ تھا اور اب بھی نتیجہ یہ ہے کہ ولایت علی کے بغیر، علی ولی اللہ کے بغیر نہ توحید قبول ہے نہ رسالت قبول ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ تمہاری نیکیاں، ساری اللہ منہ پہ لعنت کا طوق بنا کے مار دے گا اگر منکر ولایت علی ہوئے۔ اگلی دلیل جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں علی ولی اللہ کے بعد جو لفظ آتے ہیں وہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، اس پر بڑا لوگوں کو اعتراض رہتا ہے کہ خلیفہ بلا فصل تو حضرت ابو بکر ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی حضرت ابو بکر کا نام لے کے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہوگا، کبھی نہیں کہا، یہ کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ اور اگر ایسا ہے، اگر کوئی ادھر ادھر سے جھوٹی روایت دکھا بھی دیتا ہے تو ایک بات یاد رکھیں، انہوں نے خلافت کے چکر میں ہی رسول اللہ کا جنازہ چھوڑا ہے۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں لکھا ہے کہ یہ رسول اللہ کے جنازے میں شامل نہیں تھے۔ وجہ کیا تھی؟ خلافت کا جھگڑا ثقیفہ بنو سعدہ میں۔ تو جب رسول اللہ خلافت کا اعلان کر کے گئے تھے تو انہیں ضرورت کیا تھی وہاں پہ ثقیفے میں جمع ہونے کی؟ اگر اعتماد ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کے اعلان پر تو وہ مطمئن رہتے، انہیں تو خلافت ملنی تھی۔ جب رسول اللہ فرما کے گئے تھے تو انہیں ضرورت کیا تھی ثقیفے میں جانے کی؟ جس کا اعلان ہوا تھا وہ مطمئن تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں تھے، اور وہ تھے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ نے کسی کی پرواہ نہ کی، کسی کی پرواہ نہ کی۔ اہل سنت سے میں گزارش کرتا ہوں جتنے بھی اولیاء اللہ سے نسبت رکھنے والے ہیں، الحمدللہ ہم بھی اولیاء اللہ سے نسبت رکھتے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ شیعہ ہے تو اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، نہیں، یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا ہوا ہے کہ شیعہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ شیعہ ہر اس ولی کو مانتا ہے جس نے اپنی زندگی میں اہل بیت علیہ السلام کی شان کا پرچار کیا۔ جس بندے نے بھی اہل بیت علیہ السلام سے غداری رکھنے والوں کی طرفداری کی، مذہب شیعہ اسے ولی تو ایک طرف مسلمان بھی تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ جو کل ایمان کے دشمنوں کی طرفداری کرے بھلا اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ ہر وہ ولی لائق تعظیم ہے، ہر وہ ولی لائق احترام ہے، ہر وہ ولی قابل احترام ہے جو اپنی زندگی میں احترام اہل بیت علیہ السلام امت تک پہنچاتا رہا۔ باقی اس کا تو دور دور تک اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے جو مولا علی کے اہل بیت کے دشمنوں کی طرفداری میں زندگی گزارتا رہا ہو۔ تو جو لفظ آتا ہے کلمے میں اگلا علی ولی اللہ کے بعد، اب تک میں نے علی ولی اللہ پہ کچھ آپ تمام کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی۔ 7 دلیلیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اب بھی جو گفتگو ہماری
جو جاری رہے گی انشاءاللہ وہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی رہے گی، تاکہ کسی کو دامن بچا کے بھاگنے کا موقع نہ ملے، تاکہ کوئی بہانہ نہ رہ جائے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ شعراء کے اندر آیت نمبر 214، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ میں اس کا پس منظر نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ وقت زیادہ درکار رہے گا، پھر میں مختصر آپ تمام کی خدمت میں عرض کر کے میں حوالے کی طرف انشاءاللہ پلٹ آؤں گا۔ اس آیت کی تفسیر میں اہل سنت کے علماء نے لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اے رسول اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دو، انہیں ڈراؤ، انہیں آگاہ کرو، انہیں جہنم سے آگاہ کرو کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو تمہیں جہنم لپیٹے میں لے لے گی، انہیں آگاہ کرو، انہیں ڈراؤ۔ تو اس کی تفسیر میں اہل سنت علماء نے لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذو العشیرہ، آج کل مولویوں نے دعوت ذو العشیرہ دعوت کی طرح کھا لی ہے، بالکل انہوں نے ہضم کر لی، بتاتے نہیں کہ دعوت ذو العشیرہ میں کیا ہوا۔ اگر بتا دیں گے تو پتہ ہے آپ کو کیا ہوگا، عظمت عمران علیہ السلام بتانی ہوگی، اللہ کا گھر ہوتے ہوئے، مکہ معظمہ ہوتے ہوئے، حضرت ابو طالب علیہ السلام جناب عمران علیہ السلام کے گھر میں توحید کا سب سے پہلا جلسہ ہوا، اس اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کا سب سے پہلا جو جلسہ ہوا توحید کا، دین کا جو جلسہ ہوا وہ سب سے پہلے حضرت عمران علیہ السلام کے گھر سے ہوا۔ سارا اہتمام حضرت عمران علیہ السلام نے کیا، سارا اہتمام سرکار ابو طالب نے کیا۔ یہ تو بتانا پڑے گا پھر مولویوں کو۔ آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اس مشن میں میرا ساتھ دے، جو اس راستے میں میرا ساتھ دے، جو بھی میری مدد کرے گا، جو بھی میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی، میرا وصی اور میرا خلیفہ ہوگا، وہ میرا بھائی، میرا وصی اور میرا خلیفہ ہوگا۔ لفظ یاد رہے، میں اہل سنت کی 10 کتابیں اس بات پہ میں اپنے اس جملوں کی دلیل کے لیے اہل سنت کی 10 کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ رسول اللہ نے فرمایا جو بھی میرا ساتھ دے گا تو وہ میرا بھائی، وہ میرا وصی، وہ میرا خلیفہ ہوگا، وہ میرا بھائی، وہ میرا وصی، وہ میرا خلیفہ ہوگا، وصی وہ میرا خلیفہ، وہ میرا وصی، وہ میرا خلیفہ ہوگا، جو بھی میری مدد کرے گا۔ کوئی نہ اٹھا، مولا علی علیہ السلام اٹھے، آپ نے عرض کی انا ناصرو کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی اس مشن میں، اس راستے پہ آپ کی نصرت کروں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی بیٹھ جاؤ۔ آپ نے پھر اعلان فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو بھی میرا ساتھ دے گا وہ میرا وصی ہوگا، وہ میرا بھائی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ کوئی نہ اٹھا، جب کوئی نہ اٹھا تو مولا علی پھر اٹھے، انا ناصرو کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا۔ رسول اللہ نے پھر فرمایا کہ علی بیٹھ جاؤ۔ تیسری دفعہ پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کی طرف فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میرا اس راستے میں ساتھ دے گا، اس راہ حق میں میرا ساتھ دے گا، میری نصرت کرے گا۔ جو بھی نصرت کرے گا میں اس سے وعدہ کرتا ہوں وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ مگر کوئی نہ اٹھا۔ پھر مولا علی علیہ السلام اٹھے، انا ناصرو کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا۔ تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا؟ حضرت ابو بکر کے لیے ایک بھی حدیث آپ کو جھوٹی حدیث بھی نہیں ملے گی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو بکر میرے بعد خلیفہ، نہیں۔ سب سے پہلا جس سے خلافت کا وعدہ کیا گیا وہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ اور کیا فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مولا علی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے تیسری مرتبہ کھڑے ہو کے رسول اللہ کی نصرت کا اعلان کیا، اور مولا علی علیہ السلام کے الفاظ آپ نے سنے، خطبہ آپ نے سنائی ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں جب رسول اللہ کی طرف آپ کا چہرہ مبارک جب رسول اللہ کی طرف تھا تو عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا، چاہے میری ہڈیاں پتلی ہے، میرا جسم بالکل پتلا ہے،
مگر میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا، مگر میں آپ کی نصرت کروں گا۔ انا ناصرک یا رسول اللہ۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ کی نصرت کا اعلان کیا۔ کیوں نہ کرتے، نصرت کا اعلان کیوں نہ کرتے؟ آپ کو اللہ نے بھیجا ہی رسول اللہ کی نصرت کے لیے تھا، اور رسول اللہ نے مانگا ہی اپنی مدد کے لیے تھا۔ رسول اللہ کی دعا ہے قرآن کریم میں، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مجھے وہ بھیج جو مددگاروں میں سلطان ہو، جو مددگاروں میں سلطان ہو، مجھے وہ بھیج، سلطانا نصیرا۔ جو مددگاروں میں سلطان ہے وہ علی ابن ابی طالب حیدر کرار ہے، اور مانگا تھا رسول اللہ نے اپنی مدد کے لیے۔ اور جو ناصر تھا اس نے اعلان کیا، انا ناصرک یا رسول اللہ، میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا کہ جو بھی میری نصرت کا اعلان کرے گا تو پھر میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ میرا وصی ہوگا، وہ میرا بھائی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ تو جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا رسول اللہ کی نصرت کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا کہ ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له اطیعوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم میں میرا بھائی وصی اور خلیفہ ہے، تم اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ یہ میرا بھائی علی تم میں میرا وصی ہے اور میرا خلیفہ ہے، اب اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ تو جو مشرک تھے انہوں نے نہیں سنا، انہوں نے مولا علی کی وصیت کا بھی اقرار نہ کیا، نہ انہوں نے مولا علی کی خلافت کا اقرار کیا۔ مشرک کی نشانی پتہ چلی، نہ وہ مولا علی کو رسول اللہ کے بعد وصی مانتا ہے، نہ وہ مولا علی کو رسول اللہ کے بعد دائر خلیفہ مانتا ہے۔ یہ مشرک کی نشانی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له اطیعوا، یہ علی تم میں میرا بھائی، میرا وصی، میرا خلیفہ ہے، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کی جب بات آتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے اقرار کرنا پڑتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ جب رسول اللہ کی رسالت، جب ہمیں اطاعت کرنی ہے رسول کی، تو سب سے پہلے اقرار کرنا ہوتا ہے کہ اقرار کرو رسول اللہ کی رسالت کا، تو پڑھتے ہیں ہم محمد رسول اللہ۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا حکم رسول اللہ نے دیا، حکم دیا، ترلا نہیں، گزارش نہیں کی کہ میں تمہیں گزارش کرتا ہوں، نعوذ باللہ۔ حکم دیا رسول اللہ نے کہ آج سے تم علی کی اطاعت کرو، اس کی بات سنو، اس لیے کہ یہ میرا وصی، یہ میرا خلیفہ ہے، کیونکہ میں نے وعدہ کیا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی میری اس بات پہ نصرت کرے گا، جو میری نصرت کا اعلان کرے گا، پھر میں اس کے لیے اعلان کروں گا کہ وہ میرا وصی، میرا بھائی، میرا خلیفہ ہے۔ جو مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ کی نصرت کا اعلان کیا، اب رسول اللہ نے اپنا وعدہ نبھایا۔ مگر جو مشرک تھے انہوں نے وہ قبول نہ کیا، جو مشرک تھے انہوں نے قبول نہ کیا۔ رسول اللہ نے مولا علی کی خلافت کا اعلان کیا، مولا علی کی وصیت کا اعلان کیا کہ یہ میرے وصی ہے۔ اور کیا کلمہ ہے مذہب شیعہ کا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ علی ولی اللہ میں نے اب تک 7 دلیلیں پیش کی، وہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ ولایت کے بعد مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم وصی رسول مانتے اور مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے، تو سب سے پہلے جس کی خلافت کا اعلان ہوا وہی تو ہوا نا خلیفہ بلا فصل، وہی خلیفہ بلا فصل ہوا۔ اور یہ ہم اقرار کرتے ہیں کلمے کے اندر، یہی اقرار کرتے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کلمہ بڑھا دیا، ہم نے بڑھایا نہیں ہے جناب والا، آپ نے گھٹا دیا۔ مولا علی کی خلافت کا اعلان ہوا، مولا علی کو وصی کا اعلان ہوا کہ یہ میرا وصی ہے، ہم نے پڑھا علی ولی اللہ کے بعد وہ وصی رسول اللہ۔ مولا علی کو وصی بنانے کے بعد مولا علی کو خلیفہ بنانے کا اعلان کیا، اور آپ نے بنایا، ہم نے پڑھا وخلیفتہ بلا فصل۔ کیا باقی رہ جائے گا اب؟ اہل سنت کی 10 کتابیں ملاحظہ فرمائیں۔ یہ آیت کی ڈیٹیل میں، یہ آیت کی تفسیر میں اہل سنت علماء نے جو لکھا ہے،
کہ جب مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ کی نصرت کا اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له اطیعوا۔ یہ 10 کتاب اہل سنت کی ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلی تفسیر ثعلبی، دوسری ہے تفسیر بغوی، تیسری تفسیر مظہری، چوتھی کتاب ہے کنز العمال جلد 13 صفحہ نمبر 133، پانچویں کتاب الکامل فی التاریخ جلد 1 صفحہ نمبر 586، چھٹی کتاب تاریخ مدینہ و دمشق جلد اس کی 42 صفحہ نمبر 48، 49 اور 50، ساتویں کتاب کفایت الطالب صفحہ نمبر 205، آٹھویں کتاب فرائض السمتین صفحہ نمبر اس کا 86، نویں کتاب درر السمتین صفحہ نمبر اس کا 103 اور 10ویں کتاب مناقب امام علی علیہ السلام صفحہ نمبر اس کا 290۔ یہ 10 کتابیں اہل سنت کی کہ مولا علی علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا، مولا علی علیہ السلام کو وصی بنانے کا رسول اللہ نے اعلان کیا اور آپ نے وصی بنایا، تو ہمارا کلمہ تو یہی مکمل ہوتا ہے۔ یہ مکمل کلمہ ہے، یہی کلمہ مکمل ہے، اس لیے کہ ولایت علی کا اعلان قرآن میں ہے، مولا علی علیہ السلام کی خلافت کا اعلان بھی قرآن میں ہے، اور سرکار حکم دے رہے ہیں فیکم فاسمعوا له اطیعوا، اس کی اطاعت کرو، تو اقرار تو کرنا ہوگا، اقرار تو کرنا ہوگا۔ علی ولی اللہ قرآن سے ثابت ہے، مولا علی علیہ السلام کا وصی مصطفیٰ ہونا قرآن سے ثابت ہے، مولا علی علیہ السلام کا رسول اللہ کا خلیفہ بلا فصل ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب آئیے ایک اور دلیل، یعنی پتہ چلا کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت، آپ کا وصی مصطفیٰ ہونا اور خلیفہ بلا فصل ہونا مومنوں پہ عین واجب ہے کہ اس کا اقرار کرے، اس لیے کہ رسول اللہ نے حکم دیا فیکم فاسمعوا له اطیعوا، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اطاعت تو واجب ہے مولا علی کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت واجب ہے مولا علی کی۔ اللہ کی اطاعت واجب ہے تو اقرار کرتے ہیں نا، کرنا ہوگا۔ رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے، اقرار کرتے ہیں نا، کرنا بھی ہوگا۔ جو نہیں کرتے انہیں کرنا ہوگا، اگر وہ اقرار نہیں کرتے تو پھر نہ ان کی توحید قبول ہے نہ ان کی رسالت قبول ہے۔ اگلی دلیل عمران بن حسین سے روایت ہے کہ حسین یہ ہا صاد یہ اور نون ہے، یہ سین والا حسین نہیں۔ عمران بن حسین سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور وہ میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں، ہر مومن کے ولی ہیں، یعنی مومن جو مومن ہے وہ مولا علی کو ولی تسلیم کرتا ہے، وہ ولی تسلیم کرتا ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے اہل سنت کی 6 کتابیں ملاحظہ فرمائے۔ سب سے پہلی ہے ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 710، دوسری مشکات شریف جلد 3 صفحہ نمبر 243، تیسری خصائص علی صفحہ نمبر 137، چوتھی کتاب تاریخ مدینہ و دمشق جلد 42 صفحہ نمبر 198، پانچویں کتاب فضائل الصحابہ جلد 2 صفحہ نمبر 851، اور چھٹی کتاب المستدرک للحاکم جلد 3 صفحہ نمبر 128۔ 6 کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں، یعنی پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان سے کہ مومن وہی ہے جو مولا علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے۔ جو علی ولی اللہ کا قائل نہیں ہے اس کا دور دور تک اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی، دور دور تک اس کا اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں، اس لیے کہ ایمان کا تعلق ہی ولایت علی سے ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مومن ہے اس پر واجب ہے کہ وہ علی کی ولایت کا اقرار کرے، اور میرے بعد علی ہر مومن کے ولی ہے۔
تو مومن وہی ہے جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اقرار کرے، جو علی ولی اللہ کا اقرار کرے۔ جو ولایت علی کا اقرار نہیں کرتا، نہ اس کا رسالت سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا پروردگار کی توحید سے کوئی تعلق ہے۔ اب ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر سچے دل سے ایمان رکھتا ہے اس سے میں ولایت علی کی وصیت کرتا ہوں، پس جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اور یہ اہل سنت کی 3 کتابیں، تاریخ مدینہ و دمشق جلد 42 صفحہ نمبر 239 240، دوسری کتاب کنز العمال جلد 11 صفحہ نمبر 610، تیسری کتاب کفایت الطالب صفحہ نمبر 74، 3 کتابیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت علی کی وصیت کی۔ اب اس روایت سے یہ بات بالکل ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت علی سے جڑے رہنے کی وصیت کی، اور ولایت مولا علی کو اپنے ساتھ اور اپنے بعد واجب قرار دیا۔ وہی بات ہر بار وہی بات میں کہوں گا، ولایت علی کے بغیر، علی ولی اللہ کے بغیر چاہے جتنی کوشش کر لو، نہ توحید قبول ہوگی نہ رسالت قبول ہوگی۔ ہمارا جو کلمہ ہے الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، یہ میں نے اہل سنت کی کتابوں سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ نے وصی بنایا اور اپنا خلیفہ بنائے، اعلان کیا۔ تو اب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کا بھی اقرار کرنا ہوگا، آپ کے وصی ہونے کا بھی اقرار کرنا ہوگا، اور خلیفہ بلا فصل ہونے کا بھی اقرار کرنا ہوگا۔ وہ اور ہوتے ہیں، وہ اور خلیفے ہوتے ہیں دنیا کے بنائے ہوئے، لوگوں کے بنائے ہوئے، کہ جو دنیا کی حکومت کے لیے، جو دنیا کے لالچ کے لیے، جو تخت کے لیے، جو حکمرانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اور وہ اور ہوتے ہیں جنہیں اللہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین بناتا ہے۔ وہ مطمئن تھے جسے اللہ نے خلیفہ مقرر کیا تھا رسول اللہ کا، وہ مطمئن تھا، اسے بالکل بھی پرواہ نہیں تھی کسی کی۔ اگر کسی کی پرواہ تھی تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواہ تھی، جنہیں نہ رسول اللہ سے کوئی واسطہ تھا نہ دین مصطفیٰ سے واسطہ تھا، جنہیں حکومت کا لالچ تھا، جو حکومت کے کتے تھے، انہوں نے جنازہ رسول کو چھوڑ دیا اور وہ لگ گئے جھگڑے کرنے میں، خلیفہ تو ہم میں سے بنے گا، خلیفہ تو ہمارا بنے گا، خلیفہ تو فلانا بنے گا۔ تو یہ ہوتے ہیں دنیا کے لالچو۔ تو یاد رہے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ نے خلیفہ بنایا، اپنا خلیفہ خود رسول اللہ نے۔ اسلام کی سب سے پہلی دعوت، توحید کی سب سے پہلی دعوت، اسلام کے سب سے پہلے اجماع میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کا اعلان کیا۔ کیا یہ کافی نہیں؟ اہل سنت کی 10 کتابیں، 12 کتابیں، کہیں 20 کتابیں، تو کہیں 25 کتابیں پیش کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ تسلیم نہیں کرتا تو پھر وہ کوئی مولا علی علیہ السلام یا اہل بیت کا نقصان نہیں کرتا، وہ خود اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہا۔ اگر کوئی ولایت علی کا منکر ہے تو کیا اسے لگتا ہے کہ اس نے مولا علی کا کوئی گھاٹا کر دیا؟ نعوذ باللہ، اس نے مولا علی کا کوئی نقصان کر دیا؟ نہیں، اس نے اپنا شجرہ خراب کر دیا، اس نے اظہار کر دیا ولایت علی کا انکار کر کے کہ وہ نجس خون کی پیداوار، وہ بد کردار عورت کی پیداوار ہے۔ جو بھی ولایت علی کا انکار کرتا ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح مسلم کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 240، باب کتاب الایمان، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی وہی بتا دو جو میری اور تمہارے درمیان گفتگو ہوئی۔ تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ کی موجودگی میں آپ نے خطبہ دیا کہ مجھے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف مومن ہی مجھ سے محبت کرے گا اور منافق ہی مجھ سے بغض رکھے گا۔
تو اب منافق کی 3 نشانیاں ہیں، وہ آپ خود اپنے مولویوں سے پوچھ لیں کہ منافق کی نشانی کیا ہے۔ 3 نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی، اور یہ آپ جسے شوق ہے وہ اپنے مولویوں سے پوچھیں، وہ آج میں نہیں بتاؤں گا۔ تو ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام، کلمے میں علی ولی اللہ عین ضروری ہے۔ جہاں جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہاں وہاں محمد رسول اللہ عین ضروری ہے، جہاں جہاں محمد رسول اللہ ہے وہاں وہاں علی ولی اللہ عین ضروری ہے۔ بغیر علی ولی اللہ کے، بغیر علی ولی اللہ کے کلمہ بالکل ایسے ہیں جیسے مغرب کی 3 رکعت میں تیسری رکعت چھوڑ دو، منہ پہ، اللہ منہ پہ مارے گا یہ نماز ہے۔ دین کے اندر ڈھونگ نہیں چلتا، دین کے اندر منمانی نہیں چلتی، دین کے اندر تیری میری نہیں چلتی، دین کے اندر والا دولا نہیں چلتا۔ جو اللہ کا کلام فرما رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان ہے، اسے ہر مولویوں کو اور مولویوں کے ابا کو بھی ماننا ہوگا۔ اور یہاں پہ جتنی بھی میں نے گفتگو کی الحمدللہ وہ میں نے اللہ کے کلام سے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے گفتگو کی۔ مولا اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مولا تمام موالیان حیدر کرار کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے، کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا حسین